کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے۔ وہاں قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو کہا کہ ہاں بیچتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں دل ویچاں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نی اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا اتنے کا۔ سودا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ عذر سے تو آیا نہیں تھا جو قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا ہوا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اس اونٹ کی قیمت میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا ہے اس کا پتہ پوچھا تھا کہ کسی نے جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دے دیا جائے تو آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ اور کہا کہ ایک شخص آیا اور تم نے اس کو اونٹ دے دیا، اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں دیا اور تم نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی، تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس کا پتہ تو پوچھ لیتے، قیمتی اونٹ لے گیا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا نا منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا کہنے لگا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں کے عکس بڑھتا تھا۔ تیسرا بولا کہ یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجندیاں اکھیاں نے، جیون بھر کے سراہیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جس نو ویکھ کے چاند شرماوے، آدھی راتے دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوائے، اتھے دھرتی لف لف جاوے، جے ہتھ پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، جے کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے، علم خدا اتنا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا اتنی دتی علماں وچ نہ آوے، نظر وچ اس دی جہڑا آوے او وک جاوے، خلق اس دے موہلی دنیا کوئی ویلا اے جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی ساون کدرے نظر نہ آوے۔ تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کر لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمت اونٹ ہتھیا لے کے گیا تو اب تک خاموش بیٹھے خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سر کیا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی کہ خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے کہ کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہ نخل بستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا ہے یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے۔ تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آئے نا اس سے پیار کیجیے جو اتنا سونا ہے۔ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے مکھ چندر بدر شانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا۔
کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا۔ یار انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے، اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا کہ جو کسیدہ عاشق ہووے گل اسی دے کردہ، سو سو مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردہ۔ جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے۔ آخر میں میرے دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔